Bismillahirrahmanirrahim. I'm Maria Khan from Center for Peace and Spirituality. Welcome to a live question and answer session with Maulana Wahiduddin Khan. The topic for discussion today is discovery of God. Does God exist? How should a person discover God? And what should we do to deepen our faith in God? The Maulana will be answering these questions and you can send yours in the comment section. Please keep the questions brief and relevant to the topic. Maulana, my first question is, does God exist? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی خدا کی دریافت کرنے میں گزری ہے، اور خالص علم کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلا شبہ خدا کا وجود ہے۔ ایک پوری کائنات کا موجود ہونا اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کریٹر بھی موجود ہے۔ کریشن ہو اور کریٹر نہ ہو، یہ ایک انتھنکیبل بات ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں ہمارے لیے جو آپشن ہے وہ یونیورس ود گاڈ اور یونیورس ود آؤٹ گاڈ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ریئل آپشن یونیورس ود گاڈ یا نو یونیورس ایٹ آل کے درمیان آپشن ہے۔ کیونکہ ہم یہ آپشن لے نہیں سکتے کہ یونیورس موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گاڈ موجود نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم یہ کہیں کہ گاڈ موجود نہیں ہے تو ہمیں یونیورس کی موجودگی کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم یہ ایسا کر نہیں سکتے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں ریشنلی کہ ہم خدا کے وجود کو تسلیم کریں۔ So the existence of an entire universe shows that there is a creator behind it. And Maulana, you are saying that the option before us is not between universe with God and a universe without God, but it is between a universe with God and no universe at all. Maulana, then how should a person discover God? دیکھیے، یہ سوال رذر فورڈ کی ڈسکوری سے پہلے ایک سوال تھا، اب وہ سوال نہیں ہے۔ دیکھیے، نیوٹن کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک میکینیکل پروسیس ہے، بلائنڈ میکینیکل پروسیس۔ مگر 1911 میں رذر فورڈ نے جب یہ دریافت کی، جس کو کہتے ہیں سب اٹامک پارٹیکل، تو صورتحال بالکل بدل گئی، کیونکہ تمام سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ سب اٹامک پارٹیکل کا وجود ہے، اسی کے ساتھ وہی مانتے ہیں کہ سب اٹامک پارٹیکل کو آنکھ سے دیکھنا بالکل ناممکن ہے۔ سب ایٹمک پارٹیکل کو ہم صرف ان کے انڈائریکٹ ایفیکٹ سے انفر کر سکتے ہیں۔ اس طرح سب ایٹمک پارٹیکل کی دریافت نے لا آف آرگومنٹ میں ایک بہت انقلابی تبدیلی کی۔ پہلے سمجھاتا تھا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ ہی ویلڈ ہے، پہلے صرف ڈائریکٹ آرگومنٹ ہی کو ویلڈ آرگومنٹ سمجھتے تھے لوگ،
لیکن اب 1911 کے بعد یہ مسلم بن گیا، یہ معلوم مسلم بن گیا کہ انفرنس فی ان انفیشل آرگومنٹ از ایز ویلڈ ایز ڈائریکٹ آرگومنٹ. تو اس کے بعد وہ پرانی بات ہی ختم ہو گئی. کیونکہ اگر آپ یہ مان لیں کہ انفیشل آرگومنٹ ویلڈ ہے تو پھر خدا کا وجود میں ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیونکہ جو ٹریڈیشنل آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ویئر دیر از اے ڈیزائنر دیر از اے ڈیزائنر، جہاں ڈیزائن ہے وہاں ڈیزائنر ہے. چونکہ یہ ریفرنشیل آرگومنٹ تھا تو لوگ اس پر ڈاؤٹ کرتے تھے. اب تو خود انفیشل آرگومنٹ بھی ایک ویلڈ آرگومنٹ بن چکا ہے. تو اب تو کوئی جو نہ مانے اس کو تو اس کے اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوگی، کوئی ریزن نہیں ہوگی. جس طرح سے آپ سب ایٹمک پارٹیکل کو بغیر دیکھے ہوئے اس کا یعنی کچھ افیکٹ سے انفر کر کے اس کے وجود کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم کہیں گے کہ یہ پوری کائنات، اتنی بڑی کائنات جو ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس سے یہ اپنے آپ اس سے انفر کر کے ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اس کا ایک کریٹر ہے. یہ سیم آرگومنٹ یہاں بھی ویلڈ ہو گیا جو اب تک مانا جاتا تھا سائنٹیفک ورلڈ میں. So Maulana, you're telling us that the discovery of the subatomic particles changed the law of argumentation. Now an inferential argument is as valid as a direct argument. So we cannot say that I cannot believe in God because God is invisible. Because we can infer God through the existence of the universe. And if God can be proved inferentially, then that is a scientific argument. And Maulana, people also often say that God was used, people believed in God earlier because they used God to explain the events of nature. But now these events of nature can be explained by science. So we don't need God. دیکھیے یہ آرگومنٹ کوئی اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ایونٹ کو جو آپ ایکسپلین کرتے ہیں ایک لا کو دریافت کر کے کہ فلاں لا ہے، اس سے یہ ایونٹ وجود میں آیا. تو سوال یہ پیدا باقی رہتا ہے کہ وہ لا کیسے وجود میں آیا. یعنی پہلے جو سوال تھا ایونٹ پر، اب وہ لا آف نیچر پہ آ گیا، تو فرق کیا پڑا؟ اب بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک گاڈ کو مانیں جو ایکسپلین کرے کہ یہ لا آف نیچر ہے کیوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلیسی ہے، آرگومنٹ نہیں ہے. یہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک اگناسٹک نے کہا تھا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کاز. لیکن سوال یہ ہے کہ ایونٹس تو ہیں، آپ مجبور اس کو ایکسپلین کریں. تو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ بولتے ہیں کہ فلاں لاز، فلاں نیچرل لاز. تو سوال ہے کہ وہ نیچرل لاز کیسے بن گیا، کس نے کریٹ کیا نیچرل لاز کو. اسے اب بھی وہ بات وہیں کبھی رہی. اس ایکسپلینیشن سے اصل مان میں کوئی فرق نہیں آیا. So Maulana, a natural law is in itself in need of an explanation. Maulana, many people believe in God but only in a ritualistic sense. So how can we deepen our belief in God?
ہر مذہب میں ایسا ہے کہ بات کو وہ ٹریڈیشن بن جاتا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ ریلیجن بگنس فرام آئیڈیالوجی بٹ آفٹر سم ٹائم اٹ از ریڈیوس ٹو کلچر ٹریڈیشن. لیکن یہ بات عام لوگوں کی ہے. عام لوگوں کے سطح پر تو ہمیشہ ایسی رہتا ہے اور ایسی رہے گا. اصل سوال یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلس ہیں, جو ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے, اس کی سوچ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی یا انٹلیکچوئلس جو ہیں, ان کی یہ نیڈ ہے کہ وہ ریزن آؤٹ کریں چیزوں کو, ریزن آؤٹ. اور جب آپ ریزن آؤٹ کرنا چاہیں گے اور آپ سنسیئر بھی ہوں گے, جب آپ چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا چاہیں اور آپ سنسیئر بھی ہوں, تو آپ کے لیے اس کے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ گاڈ کو مانیں. کوئی آپشن نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے کہ کوئی ریشنل گراؤنڈ نہیں ہے خدا کو نہ ماننے کی. کوئی ریشنل گراؤنڈ نہیں ہے. اسی لیے آئنسٹین سے پوچھا گیا کہ کیا آپ خدا کو نہیں مانتے, کہ خدا کا انکار کرتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں خدا کا منکر نہیں ہوں, میں اگناسٹک ہوں. اپنے کو اس نے اتھیسٹ کیسے بتایا؟ یعنی دنیا کے سب سے بڑا سائنٹسٹ جو تھا آئنسٹین, اس نے اپنے کیس کو اتھیسٹ کیسے بتایا؟ کیونکہ ریشنلی پروو نہیں ہوتا. اتھیسٹ کا مطلب ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے, تو اس کا کوئی پروف نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اگناسٹک ہوں. اگناسٹک کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا بے یقینی کی حالت میں ہوں. یقین پر کھڑا ہونے کے لیے آپ کو ایک ریشنل گراؤنڈ چاہیے. تو اتھیزم کے پاس کوئی ایسی ریشنل گراؤنڈ نہیں ہے. جو پاسبل ہے وہ صرف ہے کہ آپ اگناسٹک بنیں, یہ کہیں کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, میں بے یقینی کی حالت میں ہوں. تو وہ تو کوئی حالت نہیں ہے, وہ تو کوئی حالت نہیں ہے. حالت تو وہ ہے جس کے پیچھے کوئی ریزن ہو, اور انکار خدا کے پیچھے کوئی ریزن موجود نہیں ہے. Maulana, you are saying that there is no rational ground to disbelieve God. So Maulana, even Einstein, you are saying, said that he was an agnostic and not an atheist. So a question has just come in from Mr. Syed Sadiq. He wants to know, why are people becoming more and more atheists today? یہ غلط بات ہے. میں نے تو آج تک کوئی ایتھیسٹ نہیں دیکھا. میں نے کوئی آج تک نہیں دیکھا. جو اپنے کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, آپ ان کی اسکروٹنی کیجیے, تو معلوم ہوگا کہ وہ ایتھیسٹ نہیں ہے, بلکہ وہ شک میں ہیں. وہی جس کو اس نے کہا تھا کہ اگناسٹک. جیسے میں ایک مرتبہ میرے ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو اپنے کو ایتھیسٹ بتاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس خدا کو پروو کرنے کے لیے کرائٹیرین کیا ہے؟ آپ کے پاس خدا کو پروو کرنے کے لیے کرائٹیرین کیا ہے؟ تو میرے دماغ سے نکلا وہی کرائٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز پروو کرنے کے لیے ہو. وہ آدمی چپ ہو گیا, کیوں وہ جانا اس سے سمجھ لے کہ میرے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں, صرف کلیم کر سکتا ہوں. تو یہ بات جو کہی ہے انہوں نے, یہ واقعے کے مطابق رہی ہے. So Maulana, according to you, people are not atheists, they are basically agnostics. Maulana, you often say that we should personalize the blessings of God because it would help us bring closer to Him. What does this mean? دیکھیے, یہ میں بہت دنوں سے سوچتا تھا
ایک چیز کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم نے کی ایک دعا آئی ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. تو میں سوچتا تھا کیا خدا صرف ابراہیم کا خدا نہیں، میرا خدا نہیں ہے؟ یعنی خدا صرف ابراہیم کا خدا ہے، وہ میرا خدا نہیں ہے، دوسرے انسانوں کا خدا نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے کچھ ہو، کسی کے کچھ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہر انسان کا خدا ہے، ہر انسان کے لیے یکساں طور پر رحمان الرحیم ہے. تو مجھے ایک ڈسکوری ہوئی، وہ یہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ پرسنلائزڈ دعا ہے، پرسنلائزڈ شکر ہے. پرسنلائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ جو پورے یونیورس میں ہو رہا ہے اس کو آپ اپنے پرسن کے حوالے سے ڈسکور کریں. جیسے مثلاً کی آج کی بات میں کہتا ہوں کہ صبح میں بیٹھا تھا تو سورج نکلا، تو میری زبان سے نکلا کہ خدا ہے تو کتنا مہربان خدا ہے کہ تو نے میرے لیے سورج نکال دیا، ورنہ میری آنکھیں کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی. یہ ہے پرسنلائزڈ اعتراف. تو حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے وہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وہ پرسنلائزڈ اعتراف ہے. اور یہ بحثوں کہ یہ سمندر ہے شکر کا. جو آدمی اس طرح سے اس راز کو جانے تو اس کے اندر یونیورسل شکر، یونیورسل اعتراف، یونیورسل دعا آئے گی. تو حضرت ابراہیم نے جو کی تھی، جو کہا تھا، وہ پرسنلائز کلمہ تھا کہ ایسا کہنا جیسے کہ میرے لیے خدا نے کر دیا. حقیقت میں سارے یونیورس کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا اعتراف، سب سے بڑا شکر وہ ہے جو پرسنلائزڈ ہو. یہ میں اس کو جانا ہے. میں نے So Maulana, you're saying that thanking God, personalizing the blessings of God means that there are various events happening in the universe. When we see those events, we should thank God as if He has done those events specially for us. For example, when you saw the sun rise, you thanked God for bringing the sun out for you, for yourself. So according to you, personalizing the blessings of God leads to a greater acknowledgement of God and a deeper thankfulness for God. Maulana, an Orientalist has written that the Quran is a God-centered book. Can you please explain why? یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ویسے میں جس طریقے سے کہتا ہوں وہ دوسرے الفاظ ہوتے ہیں. ایک کہ قرآن کا آتھر خدا ہے، قرآن کا آتھر خدا ہے، اور قرآن کا سبجیکٹ یہ ہے کہ انسان کو کریشن آف گاڈ سے آگاہ کیا جائے. یہ آتھر خدا ہے قرآن کا، لیکن اس کا جو موضوع، جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کریشن پلان آف گاڈ سے لوگوں کو باخبر کرو. Okay. Maulana, how important is the study of nature and reflection in nature to discover God? سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہی ہے. آپ دیکھیے قرآن میں سب سے زیادہ اسی کو تو ریفر کیا گیا کہ زمین آسمان کو دیکھو. کیا زمین آسمان غور نہیں کرتے؟ قرآن میں نماز روزے سے زیادہ آتا ہے اس قسم کے.
تقریباً 500 آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ نیچر پر غور کرو. فطرت، زمین و آسمان کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں، اسے مراد نیچر ہوتی ہے. یعنی سائنٹیفک ٹرم تو ہے نیچر، یعنی کائنات کو بتانے کے لیے جو سائنٹیفک ٹرم ہے وہ نیچر ہے. لیکن قرآن میں اسی بات کو زمین و آسمان کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے. تو کا مطلب یہ ہے کہ فائنڈنگ کریٹر تھرو ہز کریشن، یہ ہوا. ڈسکورنگ کریٹر تھرو ہز کریشن، یہ ہوا. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے، ایک پوری کائنات ہمارے سامنے ہے، بلین بلین گلیکسیز ہیں، سولر سسٹم ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی برس رہا ہے، یہ بے شمار واقعات یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ میں خود کیسے بن گیا؟ مجھے نہ اپنے جینے پر قدرت ہے، نہ اپنی موت پر قدرت ہے. تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ دیر مسٹ بی سم ریزن. تو یہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی خدا بندی کے بعد دوسرا سب بڑا سورس خدا کے دریافت کا نیچر ہے. After revelation, the greatest source of discovering God is nature, because when we reflect in nature, we can discover the Creator through His creation. Maulana, we see that often we pray to God for help when we are confronted with a crisis in our life. Why is it that we are like that? Maulana, we often pray to God when we face a crisis situation in life. A crisis. دیکھیے دو لیول ہیں خدا کو یاد کرنے کی. ایک لیول یہ ہے کہ جب کرائسس آوے تب آپ خدا کو یاد کریں. ایک لیول یہ ہے کہ آپ کرائسس ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ خدا کو یاد کریں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کرائسس کی سچویشن کریٹ کرتا ہے تاکہ ایک کمپلشن پیدا ہو. ایک کمپلشن کریٹ کرتا ہے تاکہ آپ خدا کو جانیں اور اس کی طرف رجوع کریں. یہ عام سطح ہے، عام لیول ہے. دیکھیے جو زیادہ جن کے پاس وژڈم ہو، جنہوں نے زیادہ اسٹڈی کی ہو، جن کی انٹلیکچوئل لیول بہت اونچا ہو، وہ کرائسس کا انتظار نہیں کرتے. وہ ہر لمحہ ان کے لیے کرائسس ہوتا ہے. مثلا غور کیجیے، اگر آپ یہ سوچیں کہ آکسیجن کی سپلائی اگر بند ہو جائے تو آپ کا زندہ رہ سکتے ہیں؟ آکسیجن کی سپلائی نہیں ہو رہی ہو نیچر کی طرف سے تو آپ کی زندگی ختم. اگر سورج اپنی روشنی نہ بھیجے 9,30,00,000 میل دور سے تو آپ اندھے ہو جائیں گے. آنکھ رکھتے بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا آپ کو. تو یہ بھی تو کرائسس ہے. اس کرائسس کو آپ کریٹ کرتے ہیں. ایک ہو کر سچ مچ سورج ڈس اپیئر ہو جائے، ایک یہ سورج سچ مچ ڈس اپیئر ہو جائے تو وہ کرائسس کی حالت ہوئی. ایک کہ آپ سوچ کر کے اس کو، مثلا میں اکثر اپنی آنکھ بند کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں روشنی نہ رہے تو کیا ہوگا. آنکھ کھوتے ہوئے کچھ نہیں دکھائی نہیں دے گا. تو زیادہ جو وائز لوگ ہوتے ہیں وہ کرائسس کریٹ کرتے ہیں. عام لوگ جو ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ نیچر کی طرف سے کرائسس پیدا ہو جائے تب وہ سوچیں. لیکن جو ہائی لیول ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو ہائی لیول ہے،
وہ خود کرائسس کریٹ کرتا ہے. جیسے جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو میں نے کرائسس کریٹ کیا, اور صورت نہ ہو تو کیا حال میرا ہوگا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر تک پانی نہیں پیتا اور بالکل خلق سوکھ جاتا ہے اور برا حال ہو جاتا ہے, تو وہ میں نے کرائسس کریٹ کرتا ہوں کہ پانی نہ ہو تو کیا حال ہوگا. ایک بار میں نے 3 تک کھانا نہیں کھایا تھا. میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ بالکل اندھیرا چھا گیا تھا, ہر طرف کوئی دکھائی نہیں دیتا. وہ میں نے ایک کرائسس کریٹ کیا تھا. تو یہ 2 لیول ہیں. ایک یہ ہے کہ نیچر کرائسس کریٹ کرے تو آپ سوچیں, یہ کہ آپ خود کرائسس کریٹ کریں اور پھر آپ کو اعلیٰ ایمان حاصل ہو. Maulana, it is said that the Prophet used to remember God on every occasion. Can you please explain what this means? ہاں, یہ حضرت عائشہ قول ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ, یعنی رسول اللہ ہر اوکیزن پر اللہ کو یاد کرتے تھے. اس کا معنی کیا ہوئی, یعنی ہر اوکیزن کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر خدا کو یاد کرنا. یعنی اس کو میں اس کی تشریح کی زبان میں کہوں گا کہ ہر اوکیزن کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر اللہ کو یاد کرنا. ہر اوکیزن. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر, آپ غور کیجئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نئی دلی کے کمرے میں, ہماری آواز ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے, یعنی پوٹینشیلی ہر انسان تک پہنچ رہی ہے. یہ اللہ, اس کو ہم سوچیں تو لگے کہ اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے, کتنا زیادہ مہربان ہے. ابھی صبح میں بیٹھا ہوا تھا, میں کھڑا تھا اپنے بارڈر کے اوپر, تو میں نے دیکھا کہ موٹر کار آ رہی ہے جا رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ اس کے حکم سے میٹر موو کر رہا ہے. کیسی عجیب رحمت اللہ تعالیٰ. ہم ایک ہیلپ لیس کریچر ہیں, ہم ایک ہیلپ لیس کریچر ہیں, لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہمارے حکم سے میٹر موو کرتا ہے, ہمارے حکم سے میٹر فضا اڑتا ہے, ہمارے حکم سے میٹر سمندروں میں تیرتا ہے, ہمارے حکم سے میٹر بولتا ہے. اس طریقے جو آپ سوچیں گے تو آپ کا یقین بہت بڑھ جائے گا. So Maulana, the Prophet used to make every occasion a point of reference to remember God. And if we do so in our own lives, then our faith and belief in God will become more strong. So Maulana, in this connection, Mr. Tariq Badr has sent a comment. He has said, every night when I see the moon, it is always a thrilling experience and it enhances my belief in God. MashaAllah. MashaAllah. Maulana, this question has come from Mr. Ajay Dwivedi. Maulana, there is a verse in the Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Please explain it. دیکھیے یہاں آمن کا مطلب کیا ہے, وہ لوگ جو اپنے خالق کو ڈسکور کرتے ہیں. ایمان کے معنی یہ نہیں کہ بطور لپ سروس کا آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, وہ نہیں مراد ہے یہاں. کہ جو لوگ یقین کے درجے میں, ڈسکوری کے درجے میں اللہ رب العالمین کو دریافت کرتے ہیں, تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر اللہ کے لیے, بہت زیادہ. آپ غور کیجئے کہ جب آپ سوچتے ہیں تو عجیب غریب ایک دریافتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میٹر کو سیال بنا دیا تاکہ پانی اگر نہ ہو تو ہم کیا کریں,
ایک مرتبہ میری ہاتھ میں وہ لگ گئی, وہ گوند لگ گئی, تو میں نے پہلے پیپر سے پوچھا, پھر کپڑے سے پوچھا, بس صاف نہیں ہوا. پھر میں باتھ روم میں گیا تو پانی سے دھویا تھے, بالکل صاف ہو گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, پانی نہ ہو تو زندگی بالکل بے معنی ہے, سارا زندگی ٹھپ ہو جائے. اور پانی کیا ہے, 2 گیسز اکٹھا ہوتی ہیں تو لکوڈ پانی بن جاتا ہے, سیال پانی. اس طریقے سے جو بھی آپ سوچیں کہ میں ایک مرتبہ یہاں سے امریکہ گیا, ایئرپورٹ پر جب اترا میں تو وہاں بھی میں سانس لے رہا تھا, تو مجھے آکسیجن کی سپلائی ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا, کتنا مہربان ہے وہ خدا, کہ جب میں دلی میں تھا تب بھی مجھے وہ آکسیجن سپلائی کر رہا تھا فری, اور میں امریکہ میں ہوں 12,000 کلومیٹر دور, تب بھی وہ مجھ کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. تو ایک عجیب پیدا ہوا کہ کتنا محبت ہے اللہ کو انسان سے. اس ہر چیز. تو جب آپ یہ دریافت کریں گے کہ پورا یہ ورلڈ جو ہے انسان کے لیے بنا ہے, جو قرآن میں ہے کہ زمین آسمان کو بنایا اللہ نے انسان کے لیے. قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ سارے زمین آسمان کو بنایا اللہ نے انسان کے لیے. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین آسمان جو ہے وہ کیا لفظ ہے, وہ موافق کے لیے کسٹم میڈ. یہ ریورس کسٹم میڈ یونیورس ہے. جب میں سوچتا ہوں تو بالکل بھی تھرتھری پیدا ہو جاتی کہ یونیورس پوری کسٹم میڈ یونیورس ہے. پوری یونیورس جو ہے وہ کسٹم میڈ یونیورس ہے, بالکل میرے موافق. جو میرا وجود جو چاہتا ہے ویسی کائنات بھی ہے. اب یہ سب سوچیں گے آپ تو محبت کا لفظ تو بہت ہی معمولی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ میری ویکیبلری کا جو خزانہ ہے اس میں ورڈ نہیں ہے, میرے پاس جو ڈکشنری ہے اس میں ورڈ نہیں ہے سوائے لو کے. حقیقت میں تو اس سے بلین ٹائم کوئی بڑا لفظ چاہیے, لیکن چونکہ آپ پاس لفظ نہیں ہے تو آپ لو بول دیتے ہیں. حب شدید کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ افیکشن. تو اسٹرانگ افیکشن تو ہوگا ہی, بلکہ یونیورسل افیکشن ہوگا. اگر سوچیں گے, آپ نہیں سوچیں گے تو جسٹ لائک اینیمل ہوں گے. Maulana, you told us a very important point that the entire universe is custom made for us. Everything in the universe is just in accordance with our needs. So if we think about this, surely this will produce deep affection in us for God. Maulana, the Quran also says that God created mankind to worship Him. You say this means to realize or to discover Him. So can we say that the purpose of existence is to discover God? دیکھیے, قرآن میں یہ آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو لیعبدون کی تشریح ابن عباس نے کی ہے. ابن عباس جو ہبرو الامہ سمجھاتے ہیں, لیعرفون یعنی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. انسان کو پیدا کیا اللہ نے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو انسان کا کام ہے اس دنیا میں وہ یہی ہے کہ کریٹر کو ڈسکور کرنا. معرفت کا معنی ڈسکوری, کریٹر کو ڈسکور کرنا.
جب آپ کریٹر کو ڈسکور کرتے ہیں تو ایک اور ہی انسان آپ بن جاتے ہیں, ایک اور لیول پہ آپ سوچنے لگتے ہیں, ایک اور ڈھنگ کی اسپریچولیٹی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جو کیفیت ہے وہی مقصد تخلیق ہے. دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دے دی جو مکمل دنیا ہے, انسان کو ہر قسم کی صلاحیتیں دے دی, ہر قسم کی صلاحیتیں, لیکن انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے یعنی سب کچھ دے کر نہیں, کچھ دے کر, یعنی پوٹینشیل سینس میں دے کر بھیجا جائے, اس کو ایکچوئل بننا آپ کا کام ہے. معرفت آپ کی اپنی دریافت ہے. یونیورس خدا کا کریشن ہے. یہ جو یونیورس ہے, یہ جو دنیا ہے ہمارے آس پاس, جس کو قرآن میں زمین آسمان کہا گیا ہے, تو یہ دنیا خدا کا کریشن ہے. لیکن معرفت جو ہے وہ انسان کا کریشن ہے, انسان کی ڈسکوری ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ خدا کے کریشن کو وہ معرفت پر ڈھالتا ہے. جو چیز خدا نے پوٹینشیل طور پیدا کیے اس کو ایکچوئل بناتا ہے. تو ابن عباس نے جو کہا ہے کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون, میرے نزدیک بالکل صحیح ہے. Maulana, this question has just come in from Mr. Naved Zahri. He's saying he has quoted a scientist who has said that we somehow believe in the existence of universal God, but you have to admit that there is no personal God. Can you please give your comments on this? کسی کہا کہ A scientist has said this. دیکھیے پرسنل گاڈ کا مطلب کیا ہے کہ گاڈ ایز اے پرسن. دیکھیے تمام فلاسفرس خدا کو مانتے تھے, تقریباً تمام فلاسفر خدا کو مانتے تھے, لیکن وہ خدا کو ایز اے پرسن نہیں مانتے تھے, بلکہ ایک یونیورسل اسپرٹ کی طرح مانتے تھے, ایک پرویڈنگ اسپرٹ. لیکن ہم جو مانتے ہیں وہ ایک پرویڈنگ اسپرٹ کے طور پر نہیں مانتے, بلکہ ہم اس کو پرسنل گاڈ کے طور پر مانتے ہیں. یعنی اس کا ایک وجود ہے, اس کا ایگزسٹنس ہے. جس طرح ہم ایک ہستی ہیں, ایسی خدا ایک ہستی ہے. تو حدیث آتا ہے بخاری میں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر. صورت معنی نہیں کہ جسے ہمارے ہاتھ پاؤں اسے خدا کا ہاتھ پاؤں نہیں, اس کا معنی جس طرح میرا ایک وجود ہے, ایک الگ وجود, پوری کائنات سے الگ میرا ایک وجود ہے, ایسی اللہ کا بھی پوری کائنات سے الگ ایک وجود ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ کے معنی یہ نہیں کہ وہ آپ جو بحث کرتے ہیں متکلمین کہ اس کے ہاتھ ہے, اس کے پاؤں ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کا معنی ہے کہ جس طرح سے انسان کا ایک مستقل وجود ہے, ہمارا ایک وجود ہے جو سورج کے علاوہ ہے, ستارے کے علاوہ ہے, سمندر کے علاوہ ہے, ایک مستقل وجود, ایسی اللہ کا بھی ایک مستقل وجود ہے. یہ مطلب ہے پرسنل گاڈ. So, personal God means that God has an existence separate from the universe. Maulana, there are many people who are agnostics and they say that there is a lot of evil in the world, which means that there cannot be an all-powerful God. Otherwise, he would have prevented evil from happening. دیکھیے ایویل جو ہے یہ غلط نام ہے ایک پازیٹیو ریئلٹی کا. وہ ہے چیلنج. جس چیز کو کہتے ہیں پرابلم آف ایویل, وہ پرابلم آف چیلنج ہے.
چیلنج ہر قسم کا ہو سکتا ہے. سفرنگ بھی چیلنج ہے, ڈفیکلٹی بھی چیلنج ہے. تو چیلنج کے بہت سارے قسم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آلبرٹ آئنسٹائن نے ایک بات بہت صحیح لکھی ہے کہ چیلنج کے دو قسم ہیں, کرپلنگ چیلنج اور نان کرپلنگ چیلنج. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے معاملہ, جب کسی پر وہ عذاب ڈالنا ہوتا ہے تب تو وہ کرپلنگ چیلنج ہو جاتا ہے. جو پیغمبروں کے انکار پر کچھ قوم کو عذاب دیا گیا تو وہ عذاب کرپلنگ چیلنج تھا. عام انسان کے لیے نان کرپلنگ چیلنج ہوتے ہیں, اور نان کرپلنگ چیلنج جو ہے وہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے. اسی سے ہماری عقل کھلتی ہے, اسی سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اسی سے ہمیں اسپریچولیٹی آتی ہے ہمارے اندر, اسی سے سنسیئرٹی آتی ہے. نان کرپلنگ چیلنج جو ہے بہت بڑا بلیسنگ ہے. اسی سے ہمارے اندر جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں وہ ایکچوئل بنتی ہیں. سارے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا جبھی ممکن ہوتا ہے جب کہ ہم نان کرپلنگ چیلنج سے ہمارا سابقہ پیش آتا ہے. تو ایول نہیں ہے وہ نان کرپلنگ چیلنج ہے. So Maulana, you are saying that the evil that we see in the world has been actually kept by God because this evil is a challenge for us, and only challenges unfold our inner potential and they develop us intellectually. If there is no challenge, then we will become stagnant. Maulana, this question has just come in. There are many times in life when we face failure and become dejected. At these moments, our trust in God is shaken. How should we explain such situations? نہیں, دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان اویئرنیس کا نتیجہ ہے. ان اویئرنیس. ان اویئرنیس کس چیز سے؟ خدا کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے اس کو نہ جاننے سے, خدا کا پلان کیا ہے اس کو نہ جاننے سے. آپ مثلا آپ ایک چیز آپ نے دعا کی کس چیز کے لیے, آپ چاہیں کہ فوراً وہ پوری ہو جائے, تو وہ خدا کا میتھڈ ہی نہیں, خدا کا طریقہ نہیں ہو. تو ڈیجیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ, کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے پلان کو نہیں جانتے, خدا کی جو اسکیم آف تھنگس اس سے بے خبر ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج, سب سے افضل عبادت ہے کشادگی کا انتظار کرنا. عبادت کیوں ہے؟ جب آپ کشادگی کا انتظار کرتے ہیں تو اس کا اللہ پہ یقین اپنا باقی رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ میری مدد پر ضرور آئے گا, البتہ اس میں دیر ہو سکتی ہے. اپنے پلان کے مطابق آئے گا وہ. تو افضل عبادت ہے انتظار فرض کا مطلب ہے کہ سب سے افضل عبادت ہے کشادگی کا انتظار کرنا. تو جب آپ کشادگی کا انتظار کرتے ہیں تو کا مطلب ہے کہ آپ یقین ہے کہ خدا اپنی بلیسنگ ضرور مجھے بھیجے گا, خدا کی ہیلپ ضرور مجھے پہنچے گی, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, صبح کو نہیں تو شام کو نہیں صبح کو. تو یہ معاملہ سارا ان اویئرنیس کا ہے بس. Maulana, the Quran says at the beginning of each chapter that God is most compassionate and most merciful. Can you explain this? ہاں, جتنی صورتیں ہیں اتنی بار آیا ہے یہ کلمہ. ایک صورت میں شروع میں نہیں آئے تو ایک اور صورت درمیان میں آ گیا. تو اس طرح سے 114 صورتیں ہیں تو 114 بار یہ کلمہ بھی آیا ہے. دیکھیے انسان کی نسبت سے, یہ بات انسان کی نسبت سے,
سے اللہ کی سب سے بڑی صفت یہی ہے، رحمان اور رحیم ہونا. تو ہمارا کیا کوئی رائٹ ہے اس کا؟ ہم کوئی قیمت پے کرتے ہیں؟ یہ تو ایک طرفہ ہے، ایک طرفہ ہے. مثلا آپ کو خوراک چاہیے، فوڈ چاہیے، آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں. اب غور کیجیے کہ وہ بیج جو ہے وہ کیسے اس میں اقوا بنا، کیسے تنا بنا، کیسے شاخیں نکلی، کیسے پھول آیا، کیسے پھل آیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ تو سپر میریکل ہے، سپر میریکل. تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہمارے لیے بہت ہی رحمان رحیم ہے، اور کوئی اس کی توجہ نہیں ہے. تو انسان کی نسبت سے تخلیق کے بعد پہلی صفت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اس کے بعد جو سب سے بڑی صفت ہماری نسبت سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحیم و کریم ہے. اس لیے اس کو قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. So Maulana, all the blessings that we enjoy in this world have been given unilaterally by God. We don't pay anything in return. So when we think about this and we ponder over this, we will realize that God is very compassionate and extremely merciful. Maulana, this question has come from Mr. Gagandeep Singh. Killing people in the name of God, is that not wrong, since there is God's message in every one of us? دیکھیے یہ بہت ہی بڑی فلیسی ہے، بہت بڑی فلیسی ہے کہ اس کو ایک نیچرل واقعہ کو آپ کلنگ کہیں. کلنگ کیسے؟ کلنگ اگر آپ اس کو کلنگ کہیں تو آپ جب سبزی کھاتے ہیں تو آپ بہت جانوروں کو مارتے ہیں، پانی پیتے ہیں تب بھی بہت جانوروں کو مارتے ہیں، آپ حتیٰ کہ سانس لیتے ہیں تب بھی بہت جانوروں کو مارتے ہیں. تو آپ اس کے لیے کلنگ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل ظاہرے کو ایک نک نیم دینا، غلط نام دینا ہے. کلنگ، وہ کلنگ نہیں ہے. Maulana, his question is that there are some Muslims who kill people in the name of God. ہاں، جو ہے وہ تو اتنی بڑی کلنگ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فکانما قتل الناس جميعا. تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک انسان کو مارنا بھی اتنا برا ہے کہ وہ سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. لیکن انسان کو چونکہ اس دنیا میں رکھا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے، جانچ کے لیے، تو انسان کو آزادی ہے. جب جانچ ہے تو آزادی ہے، جہاں ٹیسٹ ہے وہاں آزادی ہے. تو یہ جو کلنگ ہوتی ہے یہ مس یوز آف فریڈم ہوتی ہے. مس یوز آف فریڈم دیکھیے قیامت سے پہلے بند نہیں ہوگی، چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ کون فریڈم کا پراپر یوز کرتا ہے، کون فریڈم کو مس یوز کرتا ہے. یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جو مسلمان کرتے ہیں تو مسلمان اور بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ایک ہی غلطی نہیں کرتے. تو مسلمان بھی انڈر کمپلشن نہیں ہے، وہ بھی ان کا بھی وہی کیس ہے کہ فریڈم آف چوائس کے مطابق انہیں سچائی کو ماننا ہے. جس طرح دوسرے لوگ اس سے انکار کر سکتے ہیں، مسلمان بھی انکار کر سکتے ہیں، اس سے وہ بھی ہٹ سکتے ہیں، وہ بھی ہٹ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہیں. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے صاف، بہت کلیئر لفظوں میں کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم منکر مت بن جانا، اسلام کو منکر، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مار لو. تو جہاں تک اس کو کنڈم کرنے کا تعلق ہے، اللہ اور رسول نے پوری طرح کنڈم کیا ہے. باقی اس کو ابالش سے کر سکتے، آزادی کو اللہ ابالش سے کر سکتا قیامت سے پہلے. یہ ہے پوزیشن. So Maulana, killing people in the name of God is a phenomena of misuse of one's freedom.
Maulana, the Quran says that paradise is the neighborhood of God. So who will be held deserving of being settled in God's neighborhood? دیکھیے یہ جو دعا ہے جس نے دعا کی تھی اس کی زندگی بہترین اس کی شرح ہے. یہ دعا کی تھی فرعون کی جو عالیہ تھی آسیہ نے یہ دعا کی تھی. تو ہوا یہ کہ موسیٰ جب وہاں آئے انہوں نے ایک خدا کی طرف لوگوں کو پکارا تو فرعون تو دشمن بن گیا, لیکن آسیہ جو تھی ان کی نیچر زندہ تھی, ان کی فطرت الائیو تھی, تو انہوں نے موسیٰ کے بات کو مان لیا. تو انہوں نے فرعون کو اس کا خبر ہوئی, فرعون نے پوچھا تو ان کا ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں. تب اس نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا, اور سچ مچ مار ڈالا. اس وقت انہوں نے موت سے پہلے یہ ان کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. دیکھیے یہ دعا نہیں ہے, یہ ڈسکوری ہے. ان کے سامنے ایک فرعون کا مال تھا کیونکہ وہ ملکہ تھی وہ, تو ایک دکھائی دینے والا مال ان کے سامنے تھا, لیکن اتنا زبردست ان کا ڈسکوری تھی کہ نہ دکھائی دینے والے مال بھی ان کو دکھائی دینے لگا. یعنی وہ محل جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخر جنت میں بنایا ہے وہ دکھائی دینے لگا ان کو. حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ غیب میں ہے, لیکن ان کا ایمان اتنا زبردست تھا, ان کی ڈسکوری اتنی طاقتور تھی, ان کی معرفت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ فرعون کے دکھائی دے رہے محل کے مقابلے میں وہ زیادہ یقینی ہوگا ان کے لیے, زیادہ یقینی. وہ بے حقیقت ہو گیا, نہیں فرعون کا مال بے حقیقت ہو گیا اور وہ بہت زبردست چیز بن گیا. اس وقت ان کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی. یہ دعا صرف یہ نہیں کہ ہم دوہرا دیں تو ہم بھی اسی کے مستحق ہو جائیں گے. اس درجے کی ڈسکوری جب ہوگی, آسیہ کے درجے کی جب معرفت جب ہوگی, تب یہ دعا ہمارے لیے دعا بنے گی. بغیر معرفت کے وہ لپ سروس ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. So Maulana, we have to discover God to be able to be held deserving of being settled in paradise, which is God's neighborhood. Maulana, what other qualities should a person have so that he can be settled in paradise? کیا پھر اس کے What other qualities should a person... پورا کیے Maulana, what other qualities should a person possess to be held deserving of being settled in paradise? پورا کہہ رہے ہیں, آدھا کو کہہ رہے ہیں. Maulana, I said that we have to discover God, and this discovery of God will take us to paradise. But what other qualities should a person have apart from discovery of God? دیکھیے دوسری کوالٹی جو ہے وہ کوئی کریٹ کرنے والی کوالٹی نہیں ہے, وہ اسی کا ریزلٹ ہے. جب آپ اللہ رب العالمین کو ڈسکور کریں تو یہ ڈسکوری معمولی چیز ہے. پوری شخصیت آپ کی ایک طوفان, آپ کی پوری شخصیت میں ایک طوفان برپا جاتا ہے. آپ وہ انسان نہیں رہتے جو معرفت سے پہلے تھا. معرفت سے پہلے جو آپ انسان تھے وہ نہیں رہتے, ایک نیا انسان ایمرج کرتا ہے آپ کے اندر. تو یہ سب ساری صفات ہے, ایتھیکل کوالٹیز اور اسپریچول کوالٹیز, مورل کوالٹیز, وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں, اس کی کوئی لسٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد معرفت جو ہے حقیقی معنوں میں اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ایک بھونچال ہوتا ہے, وہ ایک برین اسٹارم ہوتا ہے. تو ساری اخلاقی صفات, ساری اسپریچول صفات تمام اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں.
یہاں تک کہ آپ دائی بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک سچائی جانیں اور دوسروں کو نہ بتائیں، یہ پاسبل نہیں ہے. So Maulana, when we discover God, who is the creator of this universe and the creator of this world, then automatically we develop all ethical, moral and spiritual qualities. Maulana, we will end on this note. Thank you for sharing your wisdom on God and discovering God. And thank you for joining us live. If you want to watch more videos of Maulana Wahiduddin Khan, you can log on to cpsglobal.org.